کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دعا کرتا ہے جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے۔ اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں۔ اور یہ بات تو بھول ہی جاتا ہے کہ رب نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کو کرنے والے دل کا مالک کون ہے؟ یہ چاہت بھی تو اسی رب نے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو۔ تاکہ تمہاری کوشش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے، اور وہ کوشش کرنا بھی دل میں تب ڈالتا ہے جب اس نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ دعا ہمارے درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو رب کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے رب نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہا کرو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ رب کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدہ شکر کے سجدوں میں بدل جائے گا۔ اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا اور اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال خود ہی ڈال دیتا ہے۔ ہمیشہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ من پسند چیزوں پر کن یعنی ہو جا کیوں نہیں کہتا؟ ہم انسان ہیں، اس لیے یہ باتیں ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے لفظ کن یعنی ہو جا کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پر پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی۔ تو اس لفظ کو ایسے کہہ دیا جائے؟ نہیں، وہ کن یعنی ہو جا تب کہتا ہے جب وہ اپنے بندے کے لیے بہترین وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے، کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کوشش تمہاری زبان پر ہر دعا میں جاری رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ تم جانتے ہو تمہیں دعا کی توفیق وہ دیتا ہی تب ہے جب اس نے کن یعنی ہو جا کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے صرف یہ سوچ کر کہ خدا نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے کن یعنی ہو جا کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے سسکتے ہوئے اور اسے سینے سے نہ لگایا جائے؟ تو بس انتظار کرو،
وہ انتظار کرنے والوں کے لیے ہی معاوضے کرتا ہے۔ ہم جو بھی سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا، یہ سب رب کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اکثر میرے دل میں ایک بات آتی ہے کہ کیا جو کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے، کیا وہ بھی رب کی طرف سے ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب پھر خود ہی مل جائے گا کہ وہ خیال شیطان ڈالتا ہے، وہ ہمیں رب سے دور کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ رب تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ یا بندی کیا شیطان کے وسوسوں میں آئیں گے یا نہیں، اور ہم آ جاتے ہیں، ہم کر بیٹھتے ہیں جو شیطان ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ مگر رب تو رب ہی ہے، وہ کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندے کو؟ پھر ڈالتا ہے خیال، وہ خیال جسے انسان دھیرے دھیرے رب کی طرف پلٹتا ہے۔ ہم رب کی طرف ایسے ہی لوٹ کر نہیں آتے، رب ہمیں اپنی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن ان کے جو واقعی ہی ان کی طرف لوٹ کر جانا چاہتے ہیں، بن مانگے بہت کچھ ملتا ہے، پر سب نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اسے ہی ملتی ہے جسے اس کی چاہ ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی چاہ ہو اسے اپنے رب سے مانگتے رہا کرو، اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت پسند آتے ہیں۔